اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ قال قلت یا رسول اللہ انی رجل شاب وانا اخاف على نفس العنة ولا اجد ما اتزوج به النساء كأنه يستاذنه في الاختصاء قال فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف الكلم بما عن طلاق فاقتص على ذلك أو زر رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں ایک جوان آدمی ہوں، رجل شاب، میں ایک جوان العمر آدمی ہوں، وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِ الْعَنَتِ، مجھے اپنے آپ پر گناہ کا اندیشہ ہے۔ عنت گناہ مراد زنا۔ میں ایک جوان آدمی ہوں، مجھے اپنے اوپر گناہ یعنی زنا کا اندیشہ ہے۔ ولا اجد ما اتزوج به النساء، اور مجھ میں عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس مال نہیں ہے۔ تو یہ جو کچھ ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں جوان ہوں، گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے اور عورتوں سے نکاح کی مجھ میں استطاعت بھی نہیں ہے، تو انہوں نے کہنا کیا چاہا؟ سمجھ گئے؟ کہنا کیا چاہا؟ تو راوی کہتے ہیں گویا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصی ہونے کی اجازت طلب کرنا چاہا۔ خصی ہونے کی، سمجھ رہے؟ خصی ہونے کی اجازت طلب کی۔ خصی کا مطلب دونوں خصیہ کو نکال لینا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اس سے سمجھیے کہ جب یہ دونوں خصیے نکل جائیں گے تو شہوت ختم ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ جو عرض کیا ابو ہریرہ نے، تو راوی کہتے ہیں ان کے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے خصی ہونے کی اجازت طلب کرنی چاہیے، سمجھ رہے؟ اجازت مانگنا چاہا کہ اجازت دیجیے کہ میں خصی ہو جاؤں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ كأنه يستأذنه في الاختصاء، گویا کہ ابو ہریرہ خصی ہونے کی اجازت طلب کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ قال فسكت عني، ابو ہریرہ کہتے ہیں، قال کی ضمیر ابو ہریرہ کی طرف، ابو ہریرہ کہتے ہیں تو میرے بات کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ میں نے جو عرض کیا، جو کلام پیش کیا، فسکت عنی، اس کلام کا جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ سمجھ میں بات آئی کہ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ فسکت عنی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کلام کے جواب میں خاموش رہے۔ ثم قلت مثل ذلك، پھر میں نے اسی کے مانند عرض کیا۔ اسی کے مانند سمجھ گئے کہ میں ایسا ہوں، سمجھ رہے ہیں، اور مجھ میں یہ استطاعت بھی نہیں ہے۔ فسکت عنی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ ثم قلت مثل ذلك، پھر تیسری بات میں نے وہی کہا، پھر میں نے اسی کے مانند کہا، یعنی تیسری بار میں نے اسی بات کا اعادہ کیا۔ فسکت عنی، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ ثم قلت مثل ذلك، پھر میں نے اسی کے مانند کہا، چوتھی بار میں نے کہا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ہریرہ جف الکلم بما عن طلاق، اے ابو ہریرہ
جو کچھ تم پر بیتنے والی ہے، گزرنے والی ہے، اس سے قلم خشک ہو چکا ہے، اس سے قلم خشک ہو چکا ہے۔ کیا مطلب؟ جو کچھ تم پر گزرنے والی ہے وہ گزر کر رہے گی، جو تم پر بیتنے والی ہے وہ بیت کر رہے گی، کیونکہ قلم بہت پہلے لکھ چکا ہے، اب نیا کچھ لکھا نہیں جائے گا۔ جف القلم، قلم خشک ہو چکا ہے۔ کیا مطلب؟ تمہاری تقدیر کے بارے میں، تمہاری تقدیر یا کسی بات تمہاری چل رہی تو تمہاری تقدیر کے بارے میں قلم چل چکا ہے، اب نئے طور پہ قلم چلنا نہیں ہے، جو تم پر بیتنے والی ہے وہ بیت کر رہے گی۔ اب تم چاہے خسی بنو چاہے خسی نہ بنو تو بیوقوفی والی بات کیوں کرتے ہو؟ حدیث ہے لیکن میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں۔ ایسی جب کہ اس کا کوئی حاصل ہی نہیں ہے، جو ہونے والا ہے وہ ہو کر کے رہے گا، جب وہ ہو کر کے رہے گا تو اب یہ کام اگر کرو گے تو بیکار ہی تو ہوگا نا، فائدہ کیا ہوگا؟ ذرا بات سمجھو۔ تو آگے دیکھو، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، قلم سوکھ چکا ہے، اس سے جو تم پر گزرنے والی ہے، فاختص علی ذالک اوزر، تو اب تم چاہے اس کے باوجود خسی بنو یا خسی بننا چھوڑ دو۔ اس کو سمجھ لو کہ یہاں پر اب چاہے تم خسی بنو یا خسی بننا ترک کرو، نہ بنو، بات سمجھ رہے؟ تو ایسا نہیں کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خسی بننے کی اجازت دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے خلق کو بدلنا جائز نہیں ہے، اللہ نے جیسا بنایا ہے اس کی ساخت کو بگاڑنا یہ جائز نہیں ہے، تو فختص میں خسی ہونے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ زجر اور توبیخ ہے، ملامت ہے، بات سمجھ رہے؟ ملامت ہے کہ بیکار چیز، بے فائدہ چیز کی تم اجازت طلب کر رہے ہو۔ بات سمجھ گئے؟ جس کو میں ابھی بیان کر چکا کہ بھئی اب اس سے فائدہ کیا ہونے والا ہے، جو ہونے والا ہے وہ ہو کر کے رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی، تو اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو زجر ہے، توبیخ ہے، ملامت ہے، یہاں خسی بننے کی اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ رواہ البخاری، امام بخاری نے بھی اس کی روایت کی ہے۔ وعن عبداللہ ابن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قلوب بنی آدم کلہا، بعض لوگوں نے کلہا پڑھا ہے لیکن میرے نزدیک زیادہ راجح کلہا ہے، بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد یصرفہ کیف یشاء، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، رواہ مسلم۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ باب القدر ہے، کس مہم ہے؟ باب القدر، یعنی تقدیر کا باب ہے، ٹھیک ہے؟ کس کا باب ہے؟ ایمان کا۔ ارے وہی تقدیر کا باب ہے، اس سلسلے میں گفتگو چل رہی، یہ بات پیش نظر رہے۔ وعن عبداللہ، بیچ میں اصل میں ایک ہفتہ کا وقفہ ہو گیا تھا، اس لیے اس بات کا اعادہ کرنا پڑ رہا۔ وعن عبداللہ ابن عمرو قال، عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسان کے دل، تمام انسان کے قلوب، تمام انسان کے قلوب رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ مشکل احادیث سے شمار کی جاتی ہے۔ کچھ احادیث ایسی ہیں جو مشکل کہلاتی ہیں، جیسے قرآن کی
کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات کہلاتی ہیں، بات سمجھ رہے، جس میں مثال کے طور پہ ید اللہ فوق ایدیہم وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو اسی طریقے سے کچھ احادیث مشکل کہلاتی ہیں۔ ان مشکل احادیث میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، کیونکہ اس حدیث میں اصابع کا لفظ آیا ہے انگلیاں، اور انگلیاں جسمانیات میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ انگلیاں تو ہم ان کو بولتے ہیں جو دیکھ رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے، مگر لفظ اصابع کا آیا ہے تو ہم اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے ہیں، اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے ہیں، مگر اس کی حقیقت و کیفیت کو ہم نہیں سمجھتے کہ وہ کیسا ہے، کیا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کو ہم نہیں سمجھتے ہیں، تو یہ مشکل احادیث میں سے 12۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسان کا دل رحمان کی، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں میں، رحمان کے اصابع رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلی کے درمیان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سن لو ذرا 1 منٹ صرف، یہ اصابع کی حقیقت تو ہمیں نہیں معلوم ہے، رحمان کی اصابع، اپنی اصابع کو تو ہم جانتے ہیں، رحمان کی اصابع کی حقیقت تو ہم کو نہیں معلوم ہے، بات سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیسی ہے، کیا ہے۔ یہی اہل سنت کا مذہب ہے، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے صرف نہیں معلوم ہے، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو اہل سنت کا مذہب یہی ہے کہ اس کی حقیقت اور کیفیت ہم کو نہیں معلوم ہے۔ ذرا بات سمجھو، الفاظ سے جتنا کچھ مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ میں بول رہا ہوں کہ تمام انسان کے قلوب رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، دیکھ رہے ہو؟ 2 انگلیوں کے درمیان، دیکھو ذرا سا ٹھہرو، آج کے دور میں اگر تم کمپیوٹر پہ بیٹھے ہو، چاہے وہ بینک کا کاروبار کر رہے ہو، بات سمجھ رہے ہیں، تو انگلیاں دب کر کر کے کسی کو لاکھ پتی بنا دیتی ہے، کسی کو کروڑ پتی بنا دیتی، کسی کو خاک پتی بنا دیتی، وہ جیسا چاہے ویسا تصرف کرے، ذرا بات سمجھو، ذرا بات سمجھو، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو وہ جس طریقے سے تصرف کرنا چاہے، جو چیئرمین ہے، چیئر پہ بیٹھا ہے، وہ جس طریقے سے تصرف کرنا چاہے کر لیتا ہے، جبکہ حقیقی مالک نہیں ہے، 2 انگلیوں کے درمیان یعنی مکمل اس کی کنٹرول میں ہے، ذرا بات سمجھو۔ تو تمام انسان کے قلوب یوں سمجھو ذرا سا کہ جیسے کہ کمپیوٹر کے بٹن ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور ان بٹن پہ انگلیاں پھراتے ہیں تو نقشے بدلتے جاتے ہیں، ویسے ہی سارے انسان کے دل جو ہے انگلیوں کے درمیان ہے کہ اس پر انگلی کی حرکت ہو، ابھی میں اس کی وضاحت کروں گا، انگلی کی حرکت ہو اور دل کی دنیا میں تبدیلی ہو، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بولے کہ انسان تو بہت ہیں، اتنے سارے پر انگلیاں کیسے پھریں گے، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو کقلب واحد، اب سمجھو، مثال کے طور پہ ایک SBI ہے انڈیا میں، لاکھوں کی تعداد میں اس کے برانچیز ہیں، اور منٹوں میں کروڑوں کروڑ لوگ ہندوستان بھر میں صرف کاروبار کر رہے ہیں، مگر یہ سب ایک ماسٹر کمپیوٹر میں جمع ہو رہا ہے، اور وہ ایک کمپیوٹر یہ سارے کو کنٹرول کر رہا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک سب کو کنٹرول، تو یہ کنٹرولنگ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ تمام انسان، صرف انسان نہیں ہے، یہاں پر الفاظ ہے ان قلوب بنی آدم کلھا، تمام انسان، ذرا ٹھہرو، تمام انسان، تمام، صرف انسان نہیں بولا گیا، تمام انسان، چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو، مومن ہو تو ولی ہو کہ نبی ہو کہ رسول ہو کہ کوئی ہو، سب کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے،
دو انگلیوں کے درمیان مکمل کنٹرول میں ہے اور پورے طور پر اللہ کے تصرف میں، جس طریقے سے چاہے اس میں تصرف کرے، جدھر چاہے ادھر پھیرے، یہ معنی ہے۔ تو اب اصابع کا مطلب، اب میں اپنی بات کھل کر کے کہوں، اصابع کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہماری انگلیاں ویسے رحمان کی انگلیاں ہیں، بلکہ جس طریقے سے انگلیوں کے درمیان کوئی چیز جو چیئر پر بیٹھا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی کنٹرول اور اس کے تصرف میں ہے۔ تو یہی معنی یہاں پر ہے، سمجھ رہے کہ انسان، تمام انسان کے قلوب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول اور اس کے تصرف میں، وہ جدھر چاہے ادھر پھیرتے۔ چلو دیکھو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسان کے قلوب رحمان کی اصابع میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، کقلب واحد، ایک دل کی طرح، یصرفہ۔ اب ساری بات کی یہاں پر وضاحت ہو گئی کہ دل انگلیوں کے درمیان ہے، اس کا مطلب کیا؟ یصرفہ، جیسے چاہے وہ اس میں تصرف کرے، اور جیسے چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے، اس کو پھیرتا ہے، یعنی پورے طور پر، اسی لفظ میں پوری بات کی وضاحت ہے کہ پورے طور پر تمام انسان کے قلوب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول اور تصرف میں ہیں، بس۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب کہ یہ حدیث بتا دی کہ ہر ایک کا قلب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول اور تصرف میں ہے، وہ جیسے چاہے ویسے پھیرے، تو فوراً ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں، اللہم مصرف القلوب، اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے، دلوں میں تصرف کرنے والے، دلوں پر پورا کنٹرول رکھنے والے، صرف قلوبنا علی طاعتک، ہمارے دلوں کو اپنی طاعت و فرمانبرداری کی طرف پھیر دے، متوجہ فرما دے۔ اب یہ حدیث جو آ رہی ہے لمبی چلے گی، ٹائم ہو چکا ہے۔